پہلے تو سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کریں کہ تو ساری مہربانی قبول کی تھی پچھلے دن آئے وہ ساتھی بھی آ گئے اس بھی آ گئے باہمی اتفاق کے نال پیار محبت کے نال گل کرنی تان کشنی نہیں کرنی اکابرین کی علماء کی آپس میں یہ اصلاحی ایک حساب کہ جیسے ساتھی سارے اصلاحی کے نال حاصل انہوں کا اختلاف ہے تاکہ وہ اصلاح تھی انہیں اختلاف کا کم ساری ہمارے سامنے التجا ہو سی درخواست ہو سی کہ ہمیں ساتھی بھائی علماء اپنے تعمیر ہوتی ہے جی بالکل ساتھ یہ توقع انشاءاللہ تاکہ اصلاح تھی ونجے دلائل ساری جی میں آدھے ہیں بھائی مذہب کی کتاب قرآن مجید سب کو پہلے قرآن مجید کو رکھیں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وقت اگو جو کہ چلنا جی ان چیزوں کو ساتھ میں اپنا مسئلہ کا عقیدہ نمی سے سارے ساتھی الحمدللہ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہماری گل کو سن سن انشاءاللہ فیصلہ اچھا چیز امید ہے ساتھ متکلم ٹھیک ہے جی ایک کا کوئی وقت وغیرہ کی تعین ہے یا لا الگ تعین ہے یا ایک سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ مکمل وقت کتنے 5 گھنٹے 4 گھنٹے یا لا محدود ہو دوسرا یہ ہے وہ ٹرم جیڑی ہے بھائی وہ کتنے منٹ دی اسی ایک یہ چیز آپس میں طے کی جی ٹھیک ہے مقصد ہے کہ وقت دی کوئی تعین نہیں ہے فی الحال جی ٹوٹل وقت کی تعین نہیں ہے وہ جس ٹائم تک لگا ہوا ہے مسئلہ سمجھاؤنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو اپنا دعویٰ لکھی ہوئے سو ٹائم تھا 10 منٹ کی ہوئے 5 منٹ دی پہلی دادی کرو ٹھیک ہے پہلی 10 منٹ کی ہوتی دوسری 5 منٹ
سارے سارے بھائیو جڑے انہاں دے نال آئے ہو وہ بھی سارے واسطے تے سارا الحمدللہ اے ہن تفاسیر باوضو قرآن پاک سامنے سارا کسی نال کوئی بغض حسد یہ چیز بالکل نہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مسئلہ ہے وہ ایک واضح ہو وجے لوگوں کو صرف مقصد یہ ہے نہ کوئی تان و تشنیع مقصد ہے نہ کوئی لڑائی جھگڑا مقصد ہے اور نہ ایسی چیزوں کی شرع انسان اجازت. مسئلہ صرف یہ ہے کہ واضح ہو وجے تو مسئلے واسطے تو سارے کو عمر رسیدہ بھی ہو سمجھدار بھی ہو. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسئلے کے اندر بھی جب تک دعویٰ متعین نہ تھی وے تو یہ بھائی اور کی آدم اصل کیا آخنا چاہتے ہیں اس ٹائم تے گل تھوڑے پلے کچھ بھی نہیں پہنچ. سب تو پہلی چیز ہے کہ میں جسے سب میں یہ گل آخنا چاہتا یہ فرمیشن بھی ایسا یہ گل آخنا چاہتے ہیں بس تو اسٹیسو بھائی انہوں نے دعائیاں دا دعویٰ جواب دعویٰ یہ ہے بات آیا دیکھ سو بھائی اس دعوے کے اتنے دلائل کا وزن کی زیادہ تو یہ چیز ہوتی ہے سب تو پہلے تو وہ ایزی تعین ہو وجے مدعی اور مدعا علیہ جی مفتی صاحب عقیدہ اصلا لکھ دینے تسے اپنا عقیدہ لکھ دے ہو کیا متعین کہ فرعون دعویٰ ہے نا ایسا عقیدہ لکھ سو نا آپ پہ پتہ لگے ایسی مدعی کون ہے مدعا علیہ کون یعنی کہ تساں دسنا نو چاہندے عقیدہ تو سمجھا ویسے لوگوں نے نا نہیں عقیدہ نہیں تسا عقیدہ لو کامنا چاہندے نا عقیدہ سارا پہلے عقیدہ ایک اور اچھی گل لکھ کے دو دیکھو نا تسے اپنا عقیدہ لکھ دے ہو اسے اپنا عقیدہ لکھ دینے ٹھیک ہوندا ہے عقیدہ دعویٰ جواب دعویٰ ایک مطلب ہے تمہارا عقیدہ سارے جواب عقیدہ ہوسی ایک اپنا سارا عقیدہ بھی ہے لیکن وہ جواب عقیدہ بھی ہوسی تمہارے واسطے جی میں تھوڑا ایک دعویٰ ہوسی سارا جواب دعویٰ بھی ہوسی وہ عقیدہ بھی ہوسی جی وہ لکھ دو گے لکھ چھوڑے تسا اپنا عقیدہ صاحب جی اسا جواب عقیدہ تساں نے لکھا کوئی نہیں نہیں ایسا نہیں اگر ان اصول تے اندر لکھو ہے اگر اصول تے گفتگو کرنی ہے تو مدعی چونکہ تسا ہو حق تھوڑا پہلے پڑھ دو آپ دو کا دے دیا تسا صاحب بڑا ہی بیٹھے ہوئے نا پہلے تو تسا ساری شیاں طے کیتی بیٹھے ہوئے نہیں دیکھو اچھا مدعی دی تعریف چکرو دیکھو یہ سارے واسطے محترم ہیں مفتی صاحب ہیں مدعی دی تعریف چکرو جس تے فٹ آو جو مدعی میرا عقیدہ تو لکھی تھا نا نہیں تسا دے لکھا مدعی مدعا کی میں پھرتی ویسے عقیدہ لکھا بھی ہے دیکھو نا تو سارے وہ لکھا بھی نہ ستارے نہیں لکھے تو ایسا انتظار کرے دیں نہیں بیٹھ رہی کی ایسا انشاءاللہ ثابت کرے دیں سارے گھروں دلیل دے دیں بارو اکسو بارو مل رہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کدھر گئی ناظم صاحب عبد الواجد
منکر دا حکم مفتی صاحب لکھ دے منکر دا حکم لکھا جی جی سارے پنے تک جو روح لوٹاونا تے حیات ثابت کرے تو دے رکھے کہ نہیں یہ جڑا ہے نا جی مطلب انہاں دا عقیدہ آ گیا اسانی دے کوئی دا خدا ہے وہ اساں دور کریں دے یہ سارے کو کچھ نہیں ہے خبر تھی سارے میں ہاتھ مار کر جی دینا نا یہ سے بھی ایک آدھے جی تساں جی ایک منٹ بزرگ کو سارے واسطے تساں انہاں دی طرف آئے بیٹھے ہو نا تا تھوڑا کام یہ ہے کہ ساری طرف کوئی بندہ نہیں بول رکھے ہیں نا تساں نیوٹرل تھی کے پاس باقی جڑی چیز ہے نا انہاں دا عقیدہ لکھیا ہے نا اگر ایک منٹ گل ہے نا میں بندہ بھیج رہا نا اس دے سان بہت سارے اعتراضات ہیں ٹھیک نہیں ہے بہت سارے تحفظات ہیں یہ جڑی چیزاں ہوتی ہیں یہ تنقیات یہ مناظر ہے نا پھر مناظر کریں رہا یہ ہوں میرے کو تنقیات کچھ گن سے جڑا لفظ سمجھ نہ سی یہ جڑی چیز ضرورت ہے جڑی مین ضرورت ہے میں انہاں کو فی الحال آدھے میں دراست اللہ کام غلط تھے یہ سمجھ آ گئی ہے نہیں نہیں تساں سارے بزرگ سارے جی جی تو سب باہر کے سنو مزہ آسی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں یا بلکہ تنبیہات تو بات فی الحال جی گل ہو وجہ ان حضرات نے فرمایا کہ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور یہ حیات جسم اطہر سے متعلق ہے جو کہ عالم برزخ میں ہے اور جو اس عقیدہ کا منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے
اہل سنت کے اگرچہ تلفظ غلط ہے معرف نظام اس کو نہیں بنایا لیکن خیر تو یہ انہوں نے نظریہ لکھا عقیدہ. تو اس پر چند چیزیں یہ ہیں کہ عموماً مناظرے ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ حضرات بھی ذوق رکھتے ہوں گے. صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب بے شک اسی چیز پر بات کریں لیکن اپنا عقیدہ کم از کم واضح کر دے کہ آیا آپ کا نظریہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق ہے یا کسی اور کی بھی ہے. اگر آپ کسی کی حیات کو نہیں مانتے پھر تو ٹھیک ہے حیات النبی پر گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ کا یہ نظریہ ہو کہ ابو جہل قریشی بھی اندرا گاندھی بھی خمینی بھی اور جتنے بھی ہر کافر منافق مشرک قبر میں زندہ ہے جب یہ نظریہ ہے تو وہی بات یہاں پر لکھنی چاہیے. ہم نے لکھا کہ ہر فرد بشر پر ورود موت پر حق نبی ہو غیر نبی ہو کوئی بھی موت سے مستثنا نہیں. موت سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ. اگلی بات موت نام ہے خروج روح. ہم نے یہ بھی لکھا کہ موت کسے کہتے ہیں تاکہ بات پوری آپ کو سمجھ آئے. موت کہتے ہیں کہ روح جسم سے بالکل یا جدا ہو. ابانۃ الروح یعنی الجسد انقطاع الروح یعنی الجسد ابانۃ الروح یعنی الجسد بالکل یا ظاہرا و باطنا. تو موت کا ہم نے معنی بھی وہاں پر متعین کر دی. جب موت کے وقت روح جسم سے جدا ہو گئی ہر ایک. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عادتاً کسی کی روح بھی جسم میں واپس نہیں آتی. آپ کہہ رہے تھے صرف حیات پر. اگر صرف حیات پر ہے تو یہاں تک بات ہے. آگے ہم نے مزید بھی لکھ دیا کہ جو آدمی فوت ہو جائے یعنی جس کی روح قبر سے جس کی روح نکل جائے اس کی روح عادتاً نہ جسم میں آ سکتی ہے اور نہ وہ اہل دنیا کا کلام سلام عادتاً سن سکتی ہے. ہم نے مکمل وضاحت کر دی. اب ہمارا عقیدہ کہ ہر ایک کی روح نکلتی ہے ہر ایک پر موت آتی ہے. اب میں مفتی صاحب سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا باقی بھی سب زندہ؟ جی جی میرے ساتھ آپ وہ کرنا ہے. ہمارے عقیدے میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد آیا ہے. موت کا مسئلہ تو بعض کا یعنی سمجھ لیں کہ اس پر تو بات ہی نہیں ہماری کیونکہ وفات کے ہم بھی قائل ہیں. ہمارے عقیدے میں صراحت اس کی موجود ہے. اور جی محترم آپ نے فرمایا کہ صراحت موجود ہے. یہاں پر اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہے ایک مجمل سی عبارت ہے اور اجمال کو دور کرانا یہ ہمارا حق ہے اور لوگوں کو بھی سمجھے. دیکھیں یہاں لکھا ہے نبی کریم پڑھ سکتا ہے جی اسے دکھا دیں کہ اس میں وفات کا لفظ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا. نہیں اس میں لکھا ہے وفات کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے. اب وفات کس طرح بعد وفات پہلے ہے حیات بعد میں. حیات بعد میں ٹھیک ہے بات ختم. اب بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ وفات کو مانتے ہیں. اب میں نے لکھا موت کا معنی روح جسم سے جدا ہو گیا. آپ یہی مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں. جو آدمی روح کی جسم سے جدائی نہ مانے وہ آپ اس پر لگائیں. جی آپ لگائیں. آپ لگائیں کیونکہ دیکھیں مطلب یہ ہے یہ ہمارے آپ دوست نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اسے مانتے ہیں میں نے کہا میں مانتا ہوں. صحیح ہے. آپ اب اس پر فتویٰ لگائیں جو روح کے خروج روح کا منکر ہے یا خروج روح نہیں مانتا ہے اس پر آپ فتویٰ لگائیں. ٹھیک ہے میں فتویٰ نہیں لگاتا میں فتویٰ سناتا ہوں. ہمارا کام لگانا نہیں ہے سنانا ہے. اب ان کے موت کے بارے میں 5 نظریے. پہلا نظریہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ان کی یہاں پر یہ تسکین الصدور موجود ہے. وہ کہتے ہیں جمہور علماء اسلام موت کا معنی انفقاق و روح یعنی البدن کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ قرآن مجید صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ موت کے وقت روح جسم سے جدا ہوتی ہے بالکل نکالی جاتی ہے. اب جو آدمی خروج روح کا قائل نہیں تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے نزدیک وہ آدمی جمہور علماء اسلام میں سے بھی نہیں. قرآن کی صراحت کا حدیث کی صراحت کا منکر. آپ خود جانتے ہیں قرآن اور حدیث اجماع کا منکر کون ہوتا ہے. یہ فتویٰ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا. اب دوسری چیز یہاں پر ایک منٹ میری ایک منٹ جی یہ دیکھ
نہیں جو فتویٰ آپ لگا رہے ہیں وہ جی جو فتویٰ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک منٹ آپ ایک بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی بات کر سکتے ہیں، یہ بھی میری طرف سے کھلی اجازت ہے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا، لیکن ہماری طرف سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدمی ہی گفتگو کرے، اگر ضرورت پڑے تو اجازت لے کر پھر بولیں گے، ترتیب ہوتی ہے بات کی۔ اب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جس وقت فرما دیا کہ موت کس چیز کا نام ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن، صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو آدمی قرآن، صحیح احادیث اور اجماعی مسئلے کو نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ اچھا آپ فتویٰ بتا دیں مفتی صاحب، ایک آدمی قرآن، صحیح حدیث آپ نے لگایا، انہوں نے یہ نہیں لگایا، اچھا انہوں نے نہیں لگایا، انہوں نے یہ نہیں لگایا کہ جو اس سے سورت کا قائل ہے، سنیں لیکن انہوں نے یہ کہا لکھا ہے کہ جو اس کے علاوہ موت کا تو قائل ہے لیکن صورت میں کیفیت میں اختلاف کرتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے، آپ سارے حضرات سمجھ گئے، ہمارا بہت بڑا جو سالس ہے وہ کیمرہ ہے، ہمارے سامعین دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں، ناظرین سب ان کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے فرمایا کہ انفکاک الروح عن البدن، اس پر قرآن، صحیح احادیث اور اجماع ہے۔ ہم فیصلہ قائل پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتا یا مانتا ہے اس سے محفوظ کیا ہوتا ہے وہ خود فیصلہ کر لے گا۔ اب دوسری چیز، ہدایت الحیران کے اندر عبدالشکور ترمذی صاحب انہوں نے لکھا کہ جو آب حیات والی بات ہے، حب سے روح پر، آپ کی روح نکلی نہیں جسم سے، اس پر اجماع ہے علماء دیوبند۔ اب سادی سی بات ہے، جو آدمی علماء دیوبند کے اجماع کو نہیں مانتا وہ دیوبندی نہیں، اب جو آدمی خروج روح کا قائل ہے وہ دیوبندی نہیں، اور جو آدمی خروج روح کا قائل ہے تو سرفراز خان صفدر صاحب کے نزدیک وہ چیزیں اس کی طرف متوجہ ہوگی، قرآن، صحیح حدیث اور اجماع۔ اب تیسری چیز یہاں پر میرے پاس آپ اپنا موقع بتائیں نا، آپ اپنا موقع بتائیں، آپ کے نزدیک علماء دیوبند قرآن حدیث کے منکر ہیں یا نہیں ہیں، آپ اپنا موقع بتائیں۔ میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ میری سن تو لیں، وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم سو غالیاں سہ لیں، ہمیں مطلب سے مطلب ہے، آپ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ اب انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر علماء دیوبند کا اجماع، ایک حبس والا عقیدہ کہ روح نہیں نکلی اور ایک کہتے ہیں کہ نکلی، اب مسئلہ تو بن گیا نا، یہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم جو بات لکھتے ہیں مسئلہ تو اتنا بڑا، یا دیوبندیہ سے نکلو گے یا قرآن، صحیح حدیث اور اجماع سے نکلنا پڑے گا۔ اب تیسری چیز یہاں پر یہ تذکیر الاذکیاء ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک صفحے پر لکھا کہ آپ کی جو موت تھی وہ ساتر حیات تھی، آپ کی روح نہیں نکلی، اور دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بھی روح جو ہے وہ جسم سے نکلی لیکن اس کے بعد سوال و جواب کے وقت لٹائی گئی، پھر دوبارہ نہیں نکلی، سوال و جواب کے وقت لٹائی گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں نکلی۔ تو اب یہ جو پہلا صفحہ کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکلی کوئی نہیں، صفحہ نمبر 222 222، اور اگلا جو ورق ہے اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اب انبیاء کی روح موت کے وقت نکلی، پھر سوال جواب کے وقت لٹائی گئی، تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا۔ مفتی صاحب، آپ مفتی ہیں، فتوے دیتے رہتے ہیں، پہلے بھی آپ نے طلاق کے کئی فتوے دیے ہیں، پوچھنا آپ سے صرف یہ ہے کہ جو آدمی کہے انبیاء سے قبر میں سوال ہوتے ہیں، پہلے یہ مسئلہ میں متعین کر دیں، انبیاء سے قبروں میں سوال ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے سوال و جواب کے وقت روح لٹائی گئی پھر دوبارہ نہیں نکلی۔ اب پہلے صفحے کو مانے تو روح نکلی نہیں، دوسرے کو مانے تو نکلی ہے لیکن سوال جواب کے وقت آئی پھر نہیں نکلی۔ اسی طرح یہاں پر خطبات خالد ہے، علامہ خالد محمود PhD لندن صاحب کی، ہم عزت سے نام لیتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ کچھ اکابر کہتے ہیں روح نکلتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں نکلتی۔ میں ایک صورت بیان کرتا ہوں، اپنی انہوں نے تحقیق پیش کی کہ انسان کے جسم کے اندر نہ پورا خون ہے اور نہ پورا روح ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح نکلی بھی ہے اور نہیں بھی نکلتی۔ تطبیق کی صورت انہوں نے پیش کی، یہ کتاب کا نام ہے خطبات خالد اور صفحہ نمبر ہے اس کا 277، صفحہ نمبر 277 خطبات خالد۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں نہ پورا خون ہے نہ پورا گوشت ہے، خون سے گوشت سے روح نکل آتی ہے، درمیان میں خالی خلا ہوتے ہیں، وہاں پر آ کر پھنس جاتی پھر نہیں نکلتی۔ اب میں مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی فتویٰ دیا جائے کہ روح کی ایک حالت ماننا یہ کس کا مذہب ہے؟ جس طرح ٹائر کے اندر ہوا ہوتی ہے یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت صرف اللہ جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں درمیان میں پھنس گئی۔ اب یہ چوتھا عقیدہ، اب پانچواں عقیدہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے، حیات النبی اللہ یار چکڑالوی صاحب کی،
وہ کہتے ہیں اب ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں روح نکلی، کچھ کہتے ہیں نہیں نکلی، کچھ ایک صفحے پر کچھ، دوسرے پر کچھ، ایک نے کہا کہ نہیں خون سے نکل آئی، درمیان میں پھنس گئی۔ انہوں نے کہا میں اصل بتاتا ہوں، یہ 5واں نظریہ ہے اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے، رسالہ حیات النبی صفحہ نمبر 23 کہ الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار اخری، کہ اصل ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء پر موت آتی ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تصریح کر دی۔ اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم موت کے قائل ہی نہیں، الانبیاء لا یموتون، اس کو مانتے ہیں، خروج روح کو مانتے ہیں، حبس کو مانتے ہیں۔ اس پر آپ اپنی وضاحت پیش فرما دیں، یہ آپ کے اکابر ہیں یا نہیں؟ مزید یہ بھی دیکھو، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بہت بڑا ستون ہے، عام بندے کا میں نے حوالہ نہیں دیا۔ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن مسلم ان کے بزرگ ہیں، اللہ یار چکڑالوی صاحب مسلم بزرگ ہیں، اور اسی طرح یہ محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب یہ بھی ان کے مسلم اور بزرگ ہیں ان کے، اور عبدالشکور ترمذی صاحب وہ بھی بزرگ۔ ابھی 5 بزرگ، ان میں سے آپ کس طرف ہیں یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ بات کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے۔ جو جن کی وجہ سے اختلاف ہے ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ؟ جی، جنہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا ان کا نام لینے سے کیا ہچکچاہٹ ہے؟ کنہوں نے مسئلہ ذکر کیا؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے۔ جی، حضرت کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ نانوتوی صاحب کا میں نے نام لیا بڑی عزت سے، وہ کیمرے میں محفوظ ہے۔ نہیں، یہ 5 جو آپ مسلک بیان کر رہے ہیں، 5 مذہب 5 مسلک جو بیان کیے، ان میں مسلک مذہب بیان کریں کہ انہوں نے یہ مسلک ذکر کیا ہے، ان کے متعلق یہ حکم ہے، وہ کافر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، یہ بتلائیں نا آپ۔ یہ کیوں نہیں بتلاتے؟ جن کے نام پہ آپ روٹیاں کھا رہے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ سوال گندم اور جواب چنا۔ میں نے عرض کیا کہ میں فتویٰ نہیں لگاتا، میں فتویٰ سنا رہا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ ان 5 میں سے میرا فلان نظریہ فتویٰ تو نہ میں لگاتا ہوں نہ آپ لگائیں، وہ سامعین سن رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، ناظرین سنیں گے اور دیکھیں گے۔ ہاں جی، قاسم نانوتوی کے نام پہ ہم نے بھائی کبھی روٹیاں نہیں کھائی ہیں، یہ آپ ہم پہ الزام ہے، نہ ہی ہم ان کے نام پہ کھاتے ہیں، ہم تو اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ جی، انہوں نے لکھا کہ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ۔ اب چلو ہم بات کرو دوسری طرف لے جاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو۔ اب اکابرین میں سے ایک طرف نانوتوی صاحب ہیں، ایک طرف مولانا سرفراز خان صفدر صاحب۔ اب آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ دونوں ٹھیک ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے، ایک کہتے ہیں نہیں نکلی، دوسرا کہتے ہیں نکلی ہے۔ اب ایک آدمی کے دین ہے، دوسرا کہ رات ہے، اب ان میں سے ایک کو تو آپ فالو کریں گے نا؟ سنیں جی دیکھیں، موت کی کیفیت میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے صرف انبیاء کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی موت حبس روح کی صورت میں، موت کے منکر نہیں ہے۔ فتویٰ حکم موت کے انکار پر ہو سکتا ہے، کیفیت کے انکار پر نہیں۔ آپ کیفیت کے انکار پر حکم لگا دیں ان پر۔ تمام انبیاء کا یا صرف نبی علیہ السلام کا؟ نہیں، آپ انبیاء کا لفظ نہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم نانوتوی صاحب کا دفاع کریں گے اس چیز میں انشاءاللہ۔ ہم نانوتوی صاحب کے حلالی شاگردوں میں سے ہیں، حلالی فرزندوں میں سے ہیں، ہم ان کا دفاع بھی کریں گے۔ لیکن آپ سے فی الحال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ مشقت کا معاملہ فرمائے، یہ آب حیات ہمارے پاس ہے، اس کا جواب بھی اب کیمرہ آن ہے، یہ چیز ریکارڈنگ میں آ گئی، عوام فیصلہ کر لے گی کہ جو چیز میں نے کہی وہ اگر نہ ہوئی ان کے بقول، جس طرح کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میری یہ خیانت سمجھی جائے گی، اگر ہوئی نہیں ہم سے موت مانتے ہیں، حیات مانتے ہیں، اللہ کے بندے کوئی علمی خیانت تو نہ کریں۔ اچھا ایک منٹ، حیات النبی مانتے ہیں نانوتوی صاحب، باقی علماء نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ پھر تفرد کس طرح ہے؟ آپ نے انکار کیا، عبدالشکور لکھنوی نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ میرا تفرد ہے، اللہ کے بندے۔ عبدالشکور ترمذی صاحب نے لکھا کہ آب حیات کی جو تحقیق ہے وہ کون سی تحقیق؟ ہاں تو اس سے آپ انکاری ہیں، اس سے آپ انکاری ہیں، حیات النبی کا اس بات۔ اچھا ٹھیک ہے، حیات النبی کا اس بات وہ کس طریقے سے اس بات کرتے ہیں؟ چپ کرنا۔ اچھا اب مسئلہ بالکل حل ہو گیا، یعنی ان کے بقول حضرت ترمذی صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو نانوتوی صاحب کی تحقیق ہے نا حیات النبی حبس روح والی، اس پر علماء دیوبند کا اجماع۔ بس حبس روح والی، حبس روح والی تو موت ہے اللہ کے بندے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے آپ کو کہ حبس روح سے موت مان رہے ہیں کہ حیات مان رہے ہیں؟ ہاں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حیات پر یہ کتاب لکھی گئی اور کہہ رہے ہیں کہ حبس روح سے موت ہے، یہاں نہ بیٹھتے آج گفتگو کے لیے، یہ مان جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علماء دیوبند کے سرخیل، انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ سرخیل ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے بتایا
جو نانوتوی صاحب کا مسلک آب حیات میں ہے یہ تفرد نہیں بلکہ اس پر علماء دیوبند کا اجماع. یہی کہنا چاہتے حیات النبی کا اس بات. ایک منٹ, حیات النبی کا جو اس بات ہے وہ کس طریقے سے کیا؟ جب روح نکلی نہیں. ایک منٹ, جب روح نکلی نہیں, ہاں وہ انک میتون سے کیا, وہ ثابت, وہ دکھا دیں, قیامت تک دکھا دیں. میں آپ کو اگر آپ دکھا دیں, اگر آپ کو دکھائیں, میں آپ کو انعام دیتا ہوں, کتاب پر الزام لگایا, میں آپ کو انعام دیتا ہوں. میں اب 8,000 روپے اگر یہ دکھا دے, 8,000 روپے انعام دیتا ہوں. اگر یہ دکھا دے کہ اگر یہ چیز دکھا دے, ناظم صاحب کدھر گئے اب آب حیات نہیں, اچھا آب حیات دکھائیں, ان میتون سے دکھائیں, بہت تغیر کے لیے یہاں سے استعمال. ٹھیک ہے, اب اس کو خاموش کرائیں. ناظم صاحب ٹھیک ہے, انعام کی بات کرو, اچھا ٹھیک ہے, یہ چیز دکھا دے, یہ چیز دکھا دے. رولا ہے ایک منٹ جی, ایک منٹ او کریں گے جی, تو صحیح ایک منٹ خاموش تھی. حالے تک کوئی بھی نہیں, حالے تک پتا ہے. اچھا یعنی کہ 2 کتابیں موجود اور انہوں نے جو بات کہی وہ اس میں نہیں. اب آگے چلیں. واللہ جو انہوں نے ہدایت الحرام پر الزام لگایا وہ اس میں نہیں ہے. انہوں نے اچھا ٹھیک ہے, ہم سے روح پر اجماع, ہم سے روح پر اجماع دکھا دیں. اچھا ٹھیک ہے, نانوتوی صاحب کے تفرد پر اجماع ہے جی. اب کریں انکار, کریں انکار. نانوتوی صاحب کے تفرد پر اجماع, تفرد کون سا ہے؟ پیسے دستی جیب میں لگے گئے, تفرد پر اجماع. کس چیز پر, کس چیز پر؟ تفرد پر اجماع. اب تفرد کون سا, تفرد کون سا؟ پیسے میں دیتا ہوں, دکھائیں. دکھائے نہیں, پیسے کتنے نہیں, اب یہ چیز دکھا دے. آج دکھا دے, آج کمیٹی نے پوچھ کے لے پہنچا. گڈیاں ساریاں کھڑی ہیں. اچھا یہ دکھائیں, دکھا دے. ٹھیک ہے, اللہ سے بندے باقی مفتی نہیں ناظم صاحب میری گل سنو. ایک یہ جڑے بزرگ ہیں نا, یہ سارے واسطے محترم ہیں, نہ مناظر نہ کچھ. ایک انہوں دی طرف آئے تے ویڈیو دے اندر تاثر دیونا چاہتے ہیں میں نیوٹرل آدمی ہاں اور گالی نے. انہوں نے 1 منٹ خاموش کرے ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل کوئی کام نہیں ہے جی. جی ہاں ٹھیک ہے, ہوں جیڑا بندہ بول سی گفتگو والے دو بندے انجے میں طے کرو جرا بھی گال دا مطالبہ تیرے کو کیے تے الزام لے تے جواب نہیں دیتا. پہلے دا جواب بھائی وچ بیٹھے نہیں تو کہ نہیں وہ لین دے وقت رولا کی سارے وہ لین دے نہیں کہ وہ علامت تو رولا تے وہ کنارے آئے جواب کھڑے بالکل نہیں
اچھا جیڑا بندہ بولے نا ایک سارے باہر نکلتے ہیں سارے باہر جب تک تیسری راجی نہ کوئی سمجھ نہ سی کوئی سمجھ نہ سی جب تک خدا را سب مطلب ایک پاس لاؤ کندی لاؤ سوال اس طے کرو اللہ دے بندے نو گفتگو کرانا والے طے کرو فیصل دے میں کہنا نہیں کرانا جو یہ کہتے مسئلہ نہیں حل بندے ہو تو طے کروں نہیں اگر میں کہنا نہیں کرانا یہ مسئلہ حل نہیں کیا جب تک دو آدمی تو سب مفتی کے باقی علامہ جوڑ کل اچھا سال پیا تو پیا کیرا بندہ ٹوٹ گیا تو آپ نے تو جرا سال باوے جا کیرا ہاں بیٹھی نا تو بھائی ہاں نا پالا نہیں ٹھگی مارنے ہاں نہیں بھائی بہرحال آپ سے نکال بس کوئی بال کوئی میں بندی نا سننے نہیں سننے سال سنو تو صاحب نہیں تو سب اللہ دا بندہ تو بات سلام اللہ میں یار باؤ تو خاموش تھی کہ باؤ کوئی بندہ بولا کیونکہ بولنے والے بھی متعین سالس بھی متعین ہوں متکلم بھی متعین سالس بھی متعین ہوں اگر کوئی بندہ انہوں کی طرف بولا یا ساری طرف بولا وہ بندہ باہر ہو کیونکہ ہوں سالس بہ گیا ٹھیک یہ سالس اچھا ہاں جی جی ساری طرف مفتی عابد عزیز صاحب ہیں میں ٹھیک ہے دو بندے سارے معاون ہیں مفتی لیاقت اللہ صاحب جی میرے تعالی سے اچھا سارے سالس اے چیئرمین صاحب سارے سالس کو جی تسا متعین کرو تے کوئی بھی خیر کرو اسا متعین کرے سو تسا کرے سو خیر ہے اسا متعین کرے سو تسا کرے سو متعین نہیں کہ ہو کی گیا بھائی میں تھی گیا اسا یاد ہے پیج بھی ہے تیرا مرتی آ گیا خدا دا بندہ لڑ دے نا لمبا اوتا باوے نا اوتا باوے نا ہٹ تو باوے اللہ نصیب کرے ہٹ کے باون تو سالسین تو ہوتا باون چپ کر کے بیٹھ دو چار منٹ سے ہوتا باون چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں میرے سالسین چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں میں دادا ایک منٹ آ رہا ہوں یہ اصل گال کیا میں دیکھو گال چھگی نہ خدا بندی مقام لیا خدا کو جیت بننا نہیں ہے یہ آپ قرآن و حدیث یہ جو علماء سنے کتاب کو چھوڑ